السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے یہاں جو مروجہ طریقہ ہے سمجھنے کا، اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں، سمجھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے کہ جوں جوں زمانہ آگے جا رہا ہے تو زمانہ ترقی کر رہا ہے، اور وسائل زندگی میں ترقی ہو رہی ہے، مختلف ذرائع میں ترقی ہو رہی ہے، ذرائع سفر، ذرائع کمیونیکیشن جو ہیں ان میں ترقی ہو رہی ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسلام کا اس معاملے میں نقطہ نظر یہ ہے کہ سب سے بہترین دور نبیوں میں بھی، جس دن سے یہ زمین و آسمان پیدا کیے گئے ہیں، سب سے بہترین دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین دور میرا دور ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر ان کا جو میرے بعد ہیں، پھر ان کا جو میرے بعد ہے، اس کے بعد ہیں۔ تو ہمیں پتہ یوں چلا کہ ہمارا روڈ ماڈل جو ہے وہ پیچھے ہے، اور ہم جتنا اس کے قریب ہوں گے ہم ترقی کریں گے، اور جتنا اس سے دور ہوں گے ہم پستی میں گریں گے۔ تو اس لحاظ سے ہم اس ترقی کی نفی نہیں کرتے، مادی ترقی کی ہم نفی نہیں کرتے۔ مادی ترقی زمانے کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اور شاید یہی ہماری تباہی کا ذریعہ بھی ہوگی، لیکن روحانی ترقی جو ہے اس سے ہم محروم ہو رہے ہیں۔ روحانی ترقی ہوگی جتنا ہم قریب جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں نے، اس لیے کہ ہماری پہچان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہمیں اللہ بھی ان سے ملا ہے، اور اللہ کا کلام بھی ان سے ملا ہے، ہمارا ریفرنس ہر لحاظ سے نبی پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے، انہوں نے کہا کہ اس سورت کا یہ نام ہے، انہوں نے بتایا کہ فرشتے بھی ہیں، تو سارے ریفرنسز جو ہے، سارے حوالے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم ہو جاتے ہیں، ہمیں سب کچھ وہاں سے ملا۔
اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا وہ کبھی بھی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا. وہ جو گیٹ وے ہے اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کی شریعت تک پہنچنے کا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے. کچھ لوگوں نے آپ کو پہچانا آپ کو دیکھ کر، یعنی انہیں دیکھ کر ہی پتہ چل گیا کہ یہ ہستی جو ہے یہ اللہ کا پیغامبر ہے. کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا آپ کے معجزات سے، آپ کی برکات سے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. یعنی ایسی بکری جس نے ابھی بچہ ہی نہیں دیا، اس کی پشت پہ ہاتھ پھیر کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے بیٹھتے ہیں، ایک چرواہا ہے، ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کھانے کو کچھ نہیں ہے تو حضور نے اس سے کہا کہ تم ہماری میزبانی نہیں کرتے. اس نے کہا کہ یہ میرے مالک کی بکریاں ہیں تو میں ظاہر ان میں خیانت نہیں کر سکتا. آپ نے کہا کہ وہ بکری لے آؤ جس نے ابھی بچہ نہ دیا، جس نے ابھی بچہ نہ دیا ہو تاکہ خیانت نہ ہو. وہ بکری لے آیا اور آپ نے اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور برتن دودھ سے بھر لی. وہ بندہ مسلمان ہو گیا. اس نے کہا جی میں یہ امانت اپنے اس کے مالک کے حوالے کر کے تو میں بھی بس آ رہا ہوں، آپ کے ساتھ چلتا ہوں. تو کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا آپ کے معجزات سے، آپ کی ذات سے. جیسے نجران کے عیسائی جب آئے تھے تو مباہلے کا، چونکہ وہ کٹ حجتی کر رہے تھے تو کہا کہ آؤ مباہلہ کر لیتے. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تو ان کا جو سیانہ بندہ تھا اس نے کہا تم نے اس آدمی کا چہرہ نہیں دیکھا؟ اللہ کی قسم اس چہرے والا پہاڑ کو کہے تو وہ جگہ چھوڑ دے. زمین میں دھنس جاؤ گے تم لوگ اگر مبالغہ کیا ان کے ساتھ. تو کچھ نے پہچانا ذات سے، کچھ نے پہچانا معجزات سے، اور کچھ نے پہچانا معاملات سے. آپ ایک معاشرے میں رہے، آپ کے اخلاقیات تھے، آپ کا لین دین تھا، آپ کا پڑوس تھا، آپ کے لوگوں کے ساتھ تنازعات بھی ہوئے. ایک یہودی تھا، اس نے آ کے کہا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں جو چیز لی ہے، کوئی ادھار لیا تھا تو پیسے دے دوں گا اور آپ لوگ دینے میں نہیں آتے. آپ نے کہا ابھی تمہاری مدت نہیں آئی، جو تم سے طے ہوا تھا وہ مدت ابھی نہیں آئی. انہوں نے کہا جی مدت آئی یا نہیں آئی، مجھے پیسے چاہیے. آپ نے کہا اس وقت تو میرے پاس نہیں، تم مجھے گروی رکھ لو، پیسے میرے پاس کوئی نہیں، بٹھا لو مجھے اپنے پاس. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں اس بندے کی قید میں پڑھی ہیں. مسجد نبوی میں ہی تھے، نماز پڑھ کے حضور بیٹھے رہتے، وہ بھی بیٹھا رہتے. اگلی نماز آ جاتی، حضور اجازت لیتے اسے، اٹھتے وضو کرتے نماز پڑھاتے، پھر بیٹھ جاتے، وہ بھی بیٹھ جاتا. اب صحابہ اسے دیکھ رہے ہیں کہ باہر نکلو تمہارا بندوبست کرتے، آنکھوں سے اشارے کر رہے ہیں اسے، دیکھ لیں گے تم. آپ نے ان کے اشارے دیکھ لیے. آپ نے کہا نہ اس کو ڈرانا نہیں ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم مجھے حسن ادا کی تلقین کرو اور اسے حسن مطالبہ سمجھاؤ کہ کس طرح مانگے جاتے ہیں، اور مجھے تم واپسی کی تلقین کرو کہ اچھے طریقے سے واپس کر دو. وہ بندہ یہودی تھا. پہلے تو اس نے کلمہ پڑھا، اس کے بعد اس نے کہا کہ اصل میں آپ کا امتحان لے رہا تھا کہ ان کا حلم ان کے غصے پر غالب ہوگا. میں آپ کے گھر میں بیٹھ کے آپ کی انسلٹ کر رہا ہوں، یہ میرا ہوم گراؤنڈ نہیں ہے. آپ کے ساتھیوں میں بیٹھ کے میں آپ کی انسلٹ کر رہا ہوں اور آپ مجھے تحفظ دے رہے ہیں. آج کل تو یہ حالت ہے نا، مولوی سے اٹھ کے آپ مسئلہ پوچھ لے تو کہتا پکڑ لو، وہابی ہو گئے.
اے اللہ کے رسول میں آپ پر ایمان لایا، جو پیسے میں نے دیے تھے وہ بھی آپ کے میں نے ہدیہ کیے، جو باقی ہیں وہ بھی آپ کے، جہاں چاہیں آپ ان کو خرچ کریں۔ مسلمان ہو گئے۔ معاملات، اخلاقیات، ذات، معجزات، معاملات۔ کہا یہ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، گلے میں چادر ڈال کے گھسیٹا گیا، سجدے میں اوجڑی اوپر ڈالی گئی، رستے میں کانٹے بچھائے گئے، پکی ہانڈی میں دوسری سائڈ سے کچرا پھینک دیا گیا۔ آپ ستائے گئے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ستائے نہ جاتے تو آپ کی اخلاقیات کا امتحان نہ ہوتا۔ وہ نکھر کر آئے ہی سامنے تب ہیں جب ستانے والوں نے ستایا اور بدلے میں دعائیں پائیں۔ اگر حضور کے ساتھ اچھا رہتا تو ہمارے لیے کوئی سنت نہ ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے ستائے گئے اور آپ نے ہر محاذ پر ادفع باللتی ہی احسن، اچھائی کے ذریعے آپ نے دور کی، برائی کے بدلے میں اچھائی آپ نے کی۔ وہ جو کہتے ہیں کہ دیکھو پھل کی مثال بھی حضور نے طرف، مارنے والے اس کو پتھر مارتے ہیں اور وہ ان کو پھل مارتا ہے۔ جتنے زور سے کوئی مارتا ہے وہ اتنے زیادہ پھل پھینکتا ہے نیچے، اتنے زیادہ بیر گرتے ہیں نیچے۔ تو صرف حضور نے پہنچایا نہیں، کر کے دکھایا۔ اور اگر حضور نہ وہ حیثیت سامنے نہ ہمارے لیے سنت بنتی، تو اب بھی ہمارا ایمان تبھی تک ہے، ہماری اخلاقیات تبھی تک ہے جب ہم نارمل موڈ میں چل رہے ہیں۔ جب کہیں کسی نے ستایا نہیں کہ ہمارا گند باہر آیا نہیں۔ بندے کی اتنی لمبی داڑھی ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے مفتی صاحب ہے، جب گالیاں دے رہا ہوتا ہے تو آدمی سر سے پاؤں تک دیکھتا ہے، یار یہ تو میرا گٹر ہے۔ یعنی پہلے امتحان پر ہی، سی سی اے پر ہی ہمارا گند باہر آ جاتا۔ اچھے تو تم تب ہو کہ کوئی برا کرے اور تم اچھا کرو، پھر تم ہو اچھے۔ اچھے کے ساتھ اچھا تو چور ڈاکو بھی اچھائی والی بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہماری زندگی کے ہر شعبے، ہماری زندگی کے ہر شعبے کے لیے رول ماڈل ہے، پیمانہ ہے، ہمیں ان کو کاپی کرنا ہے۔ اور یہ وہ واحد امتحان ہے کہ جس میں کرنے والا پاس، اصول یہی ہے کہ نقل کرنے ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے جب کہا جاتا ہے کہ جی اس میں عقلی اور نقلی دونوں دلیلیں ہیں، تو وہ نقل والی سن کے لوگوں کو تھوڑی سی قبض ہو جاتی۔ ہماری کامیابی ہی نقل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ادروائز نقل کرنا انسان کی مجبوری ہے۔ نبی کی نہیں کرو گے تو مائیکل جیکسن کی کرو گے، کرتے۔ اگر نبی نے جس طرح بیٹی بیائی ہے اس طرح نہیں بیاؤ گے تو پھر اس طرح بیاؤ گے جس طرح امیتابھ بچن نے اپنا پتر بیایا ہے۔ یعنی کوئی نہ کوئی تو تمہارے سامنے مثال ہوگی نا، کسی نہ کسی کو تو تم نے کاپی کرنا ہے۔ کاپی تمہاری مجبوری ہے۔ مکان بناتے ہو تو دوسرے کی کوٹھی دے کر نقشہ پھر بناتے ہو تم اپنا۔ ہر چیز میں نقل، نبی کی نقل کرو تو عیب ہو گیا ہے، اور انگریزوں کی نقل کرو تو عزت۔ یہ ایمان کی بیماری کی نشانی ہے، اور ایمان کا جائزہ لو۔ جو محبوب ہوتا ہے اس کی ہر چیز محبوب ہو جاتی۔ بارہا یہ بات کہی گئی۔ تو چونکہ آپ کی ذات میں ایک باپ کے لیے بھی اسوہ ہے، بیٹے کے لیے بھی اسوہ ہے، بھائی کے لیے بھی اسوہ ہے، شوہر کے لیے بھی اسوہ ہے، تاجر کے لیے اسوہ ہے، سپاہی کے لیے اسوہ ہے، جنرل کے لیے اسوہ ہے، جج کے لیے اسوہ ہے، پڑوسی کے لیے بھی اسوہ ہے، یعنی مسافرت میں سفر کرنے والے کے لیے، سوار کے لیے، پیدل کے لیے بھی اسوہ ہے،
غریب کے لیے بھی اسوہ ہے، امیر کے لیے بھی اسوہ ہے. زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں نبی کا اسوہ، نبی کا جو ہے وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل اور پیمانہ موجود نہیں. کمی ہماری طرف سے. بحیثیت شوہر، اس لیے کہ ایک انسانی معاشرے میں پہلی اکائی گھر ہوتا ہے. جس طرح انسان کی ابتدا ایک سنگل سیل سے شروع ہوتی ہے، پھر وہ بلینز اینڈ ٹریلینز سیلز کا ایک مجموعہ تیار ہو جاتا ہے ہمارے سامنے ملٹی پلائی ہوتے ہوئے. اسی طرح ایک گھر ایک معاشرے کی پہلی اینٹ ہوتی ہے، اور اگر اینٹ کچی ہوگی تو عمارت جتنی بلند بنائیں گے. یورپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ کچی اینٹوں پہ رکھا ہوا ہے. ان کا فیملی سسٹم تباہ ہو گیا ہے. باپ کے کھانے میں ماؤں کا نام لکھا جاتا ہے، ان کی مجبوری ہے اس لیے کہ باپ کا پتہ کوئی نہیں ہوتا. نانے کے نام پہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں، کیونکہ دادے کا پتہ تو تب ہوگا نا جب باپ کا پتہ ہوگا. تو ماں تو نون ہے نا، اس لیے نانا بھی نون ہے. ان کے یہاں یہ تباہی ہو چکی ہے. اور اگر ہم نے سبق نہ سیکھا اور اس کو معمولی بیماری سمجھا تو ہمارا معاشرہ بھی بکھر کر رہ جائے گا، بلکہ بکھرنے جا رہا ہے. بحیثیت شوہر، اب دیکھیے میاں بیوی سے ایک گھر شروع ہوتا ہے، ایک سوشل کنٹریکٹ ہوتا ہے. دونوں لائف پارٹنر ہوتے ہیں. اس زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، انہوں نے اس کو دھکیلنا ہے. اور اس کے کچھ اصول اور ضوابط ہوتے ہیں. پہلی چیز ہوتی ہے کیپیبلٹی بندے کی، ایبلٹی، شمتا جس کو کہتے ہیں ہندی میں، کہ اس کے اندر اتنی شمتا ہے، اتنی پیچ ہے کہ وہ ایک گھر کو چلا سکے. جب آپ ایک روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں، ملٹی ٹریکس روڈ ہوتی ہے، آپ کی گاڑی مہنگی ہے یا سستی، بڑی ہے یا چھوٹی، آپ کو کچھ اصول ہیں جن کو فالو کرنا ہے. آپ نے ٹریک بدلی کرنا ہے، آپ انڈیکیٹر دیں گے، آپ بیک مرر دیکھیں گے، آپ سائیڈ مرر دیکھیں گے، پھر آپ ٹرن کریں گے. آپ بڑے فن خان ہوں لیکن آپ اگر رولز اینڈ ریگولیشنز کا اتباع نہیں کریں گے تو آپ یا خود مار دیں گے یا کسی کو مار دیں گے. جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ بادشاہ ہوتے، جو مرضی ہے کریں. لیکن جب آپ شادی کر لیتے ہیں، گھر بن جاتا ہے، تو اب آپ ایسی سڑک پہ آ گئے ہیں جس میں ملٹی ٹریکس، امی ابا ایک ٹریک پہ ہیں، ساس سسر دوسرے ٹریک پہ ہیں، آپ ایک ٹریک پہ ہیں. آپ نے ہر ایک کا خیال رکھنا ہے، کسی کے حقوق کو کوئی گزند نہ پہنچے، کسی کو جذبات کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے. یہ سب کو دے کر چلنے کی شامتا آپ کے اندر ہے یا نہیں، یہ کیپیبلٹی ہے یا نہیں ہے. صرف یہ کہ پدر کا قد اتنا ہو گیا ہے اور گھر میں کام اتنا ہو گیا ہے کہ ہمیں روٹی کپڑے پر ایک کام کرنے والی چاہیے. اگر یہ سوچ ہے تو یہ شروع سے ہی غلط ہے. آگے جا کے اس میں کہیں بھی خیر نہیں ڈالی جا سکتی. یہ پہلی چیز ہے کہ آپ کے اندر حق بات کرنے کا چارہ ہے یا نہیں ہے. آپ غلط کو غلط، صحیح کو صحیح کہنے کی ہمت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. اگر آپ یہ کر سکتے تو آپ گھر چلا سکتے ہیں. جہاں بیوی کی غلطی ہے وہاں بیوی کی غلطی کہنی ہے. طریقہ اچھے طریقے سے بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے. جہاں والدین کی غلطی ہے اچھے طریقے سے معاملے کو ڈیل کیا جا سکتا ہے. نہ ان کے ساتھ بدتمیزی کریں، نہ ان کی گستاخی کریں،
نہ انہیں یہ احساس ہو کہ آپ ان کی حکم عدولی کر رہے ہیں، لیکن کار ما کوا انکار ما کوا، وہ جو کہیں وہ کام کرنا بھی نہیں ہے اور انکار بھی نہیں کرنا، یہ کلی چال ہوتی ہے۔ دوسری چیز ہے دھیرج، یہ شانتا ہے، صبر۔ آپ نے یہ جھٹکا بھی برداشت کرنا ہے جو بیوی والی طرف سے آئے گا، اور آپ نے والدہ والی سائڈ کو بھی کور رکھنا ہے، وہ جھٹکا بھی، شاک ابزاربر کا کام آپ نے کرنا ہے۔ وہ ابزارب کریں گے تو گھر چلے گا۔ ماں کی ٹھیس، ماں کا دھکا بیوی تک نہ پہنچے اور بیوی کا دھکا ماں تک نہ پہنچے، آپ نے ڈیل کرنا ہے۔ یہ والا دھکا بھی آپ کی ہستی میں آ کے گم ہو جائے، یہ دھکا بھی آپ کی ہستی میں گم ہو جائے۔ دھیرج، اور اس کے لیے ضرورت ہے تیسری چیز کی، اور وہ محبت۔ محبت، مامتا۔ آپ کے اندر ماں کی بھی محبت ہونی چاہیے، وہاں اس کا اور رخ ہوگا۔ بیوی کی بھی محبت ہونی چاہیے، وہ ایک جبلی محبت ہے، اور یہ شرعی محبت ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ پاک نے تمہارے درمیان اس شریعت کی بنیاد پر مودت اور رحمت رکھ دی ہے۔ اسی لیے اس کو تم پردیس میں لیے پھرتے ہو، پرائے پتر ہو تم، اور وہ تمہارے ساتھ دھکے کھاتی پھرتی ہے، سالوں کے حساب سے تم اسے ماں باپ کے پاس نہیں جانے دیتے، اور وہ ہنستی کھیلتی تمہارے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ یہ جعل بینکم مودۃ و رحمہ کی نشانی۔ تو یہ تین چیزیں۔ دھیرج کی مثال یہ ہے کہ آپ دیکھیں قرآن حکیم نے اس کے لیے کیا الفاظ استعمال فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، دشمن تمہارے گھروں میں بیٹھا، تم باہر توپیں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو، جب بھی تم پر وار ہوگا اندر سے ہوگا، تمہیں دھکا دیں گے تو اندر والے دیں گے، جن سے تم ہوشیار ہو ان سے نہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ اگر پاکستان میں کمیونزم آیا تو چائنا کے ذریعے آئے گا، کبھی بھی روس کے ذریعے نہیں آ سکتا، اس لیے کہ روس سے ہم خبردار ہیں، ہم اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ جب بھی ہمیں ٹیکا لگایا چائنا نے لگانا ہے، کیونکہ اس کو ہم دوست سمجھتے ہیں۔ تو جن کو تم دوست سمجھ رہے ہو ان میں کچھ تمہارے دشمن ہیں، اور یہ دشمن سے مراد ہے کہ وہ بے وقوفی کی وجہ سے وہ مطالبے کر دیتے ہیں جو تم سے اللہ پاک کی حدیں توڑوا دیتے ہیں۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، صرف صبر نہیں کرنا بلکہ اس کے 3 سٹیپس بتائے۔ وَإِن تَعْفُوا، عفو، اور تصفحوا، صفح، اور تغفروا، پردہ ڈال دینا۔ اغفر کہتے ہیں ہیلمٹ کو، جو آپ کے سر کو ڈھانک لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں مغفر۔ معاف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مٹی ڈال دو، محلے سارے میں اس کی بےزتی، پھر آپ چپ کر گئے تو یہ معاف کرنا نہیں، اس کو نہیں کہتے۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ اپنی قدر جانیں، اپنی بات کی ویلیو جانیں، آپ اپنی بات کو ضائع مت کریں۔ یہ جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں یہ اپنی بات کے پیسے لیتے ہیں، انہیں اپنی بات کی ویلیو کا پتہ ہے۔ وکیل باتوں کے ہی پیسے لیتے ہیں نا۔ آپ اپنی بات کو پتھر سمجھ کر ضائع مت کریں، اسے سونا سمجھ کر اس کی حفاظت کریں، اور وہاں استعمال کریں جہاں یہ ضائع نہ ہو۔ ہر بات پر اعتراض کرنا، ہر بات پر ٹوکنا، ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے تربیت ہو رہی ہے، کبھی نہیں ہوتی، نہ بیوی کی ہوتی ہے نہ بچوں کی ہوتی۔
بلکہ آپ کی چخ چخ سے وہ تنگ آ جاتے ہیں اور آپ کی کام کی بات کو بھی وہ نکما سمجھتے ہیں کہ اس کا تو کام ہے ہر وقت بولتے رہنا. بس آپ شروع کریں 1 گھنٹے سے. 1 گھنٹے کی آپ چپ کا روزہ رکھیں, آپ ہڑتال کر دیں کہ میں نے 1 گھنٹہ نہیں بولنا. دیکھیں سب کچھ آپ بولیں مت. ساس ہے تو بہو پہ مت بولے, شوہر ہے تو بیوی پہ مت بولے. دیکھیں سب کچھ آپ نظر رکھیں, بولے مت. اور اس وقفے کو بڑھاتے چلے جائیں آپ تاکہ آپ سے پوچھ کر مشورہ لیا جائے, آپ کی بات کی ویلیو ہو, آپ سے پوچھا جائے کہ یہ کیسے کریں. آپ دیکھیں اس میں اسوہ کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 10 سال انہوں نے خدمت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی حضور مدینہ تشریف لائے اور ان کی والدہ ام سلیم ان کو لے کر آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور ان کو حضور کو ہی دے دیا. اس لیے بہت ساری احادیث کے راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے ہیں. آپ نے ایک دن 1 دفعہ بھی مجھے ان 10 سالوں میں کسی کام کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا ہے یا یہ کیوں نہیں کیا. اللہ کی حد ٹوٹنے پہ حضور بولتے تھے, غصے کا اظہار کرتے تھے, رستہ دکھاتے تھے کہ دیکھو یہ ہے اللہ کا حکم. اس کے علاوہ بات بات پہ, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ, یہ چیز یہاں کیوں پڑی ہوئی ہے, یہ چیز وہاں کیوں پڑی ہوئی ہے, سالن زیادہ کیوں پک گیا, وہ فلاں کیوں ہو گیا, فلاں کیوں ہو گیا. یہ گھر کی بربادی اور اگلے کے اندر ڈھیٹ پن پیدا کرتے. ماں باپ جب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اولاد کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, یہ بالوں کا اسٹائل کیا بنایا ہوا ہے, یہ کالر کیسے رکھے ہوئے ہیں, یہ کیا کیا ہوا ہے تم نے, یہ کیوں کیا تم نے, ماں باپ بچے کے اندر نفرت انسٹال کر دیتے. پھر جہاں اصلی جگہ آتی ہے بولنے کی, وہ وہاں بھی ان کی بات کو نہیں لیتے. اس کا تو کام ہی یہی ہے. تو اعتراضات, بات بے بات, اولاد کو بھی خراب کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں جتنا ہم زیادہ اعتراضات کریں گے, کہیں گے کہ اس نے بڑی نظر رکھی ہوئی ہے اولاد پر بھی, بیوی پر بھی, اور یہ حضرت نوح علیہ السلام بنا ہوا ہے. اس سے بیویاں بھی بگڑتی ہیں, اس سے اولاد بھی بگڑتی. آپ کے خلاف کولیشن فورسز اکٹھی ہو جاتی ہیں, اولاد اور بیوی اکٹھی ہو جاتے ہیں, اور دونوں طے کر لیں یہ پاگل ہے, اس کا کام بولنا ہے, ہمارا کام برداشت کرنا ہے. لیکن ہم نے اس کی مرضی کرنی نہیں ہے. بجائے اس کے کہ آپ اور بیوی مل کر اولاد کی تربیت کرتے, آپ نے ان دونوں کو ایک محاذ پر اکٹھا کر دیا, پیپلز پارٹی اور کاف لیگ کی طرح. تو اعتراضات ساس کرے گی بہو پر تو بھی آہستہ آہستہ اس کی عزت ختم ہو جائے گی, اور یہ 2 بہوؤں کی لڑائی ہو جائے گی, ساس والا رتبہ ختم ہو جائے گا. تو دیکھیں سب کچھ. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ پاک نے اپنی مثال دی ہے. تم میرے بندے نہیں, تم روز کتنی خلاف ورزیاں میری کرتے ہو. میں دیکھا نہیں کر دیتا, میں سنا نہیں کر دیتا, میں تمہیں معاف نہیں کر دیتا, میں تمہارے پردے نہیں رکھتا. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے تم سے پیار ہے. اور اگر تمہیں پیار ہے اپنی اولاد سے, اپنی بیوی سے, تو عفو اور درگزر سے کام لو. ایک صاحب پوچھتے ہیں اللہ کے رسول میں غلام کو دن میں کتنی بار معاف کروں؟ آپ نے فرمایا جب وہ غلطی کرے اسے معاف کر. اس سے تمہارے بارے میں اس کی رائے اچھی ہو جائے گی, اور پھر اسے حیا آ جائے گی, شرم آ جائے گی کہ جب میرا مالک اتنا اچھا ہے,
تو مجھے ہی کچھ شرم کرنی چاہیے. میں نے کہا جی حضور پھر بھی میں کتنی بار معاف کروں؟ آپ نے کہا 70 بار سے زیادہ. یہ غلام کی بات ہے جس کے رائٹس ہی کوئی نہیں ہے، اور جو آپ کے ساتھ برابری کے رائٹس لے کر آئی ہے اس کا کتنا آقا کتنی بار معاف کیا جائے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جتنے ان کے فرائض ہیں اتنے ہی ان کے حقوق بھی ہیں تمہارے اوپر. تمہیں فرائض تو یاد رہتے ہیں، ان کے حقوق یاد نہیں رہتے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي، برابر، مثل الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جتنے ان کی ڈیوٹیاں ہیں اتنے ہی ان کے حقوق بھی. دونوں کے درمیان توازن رکھ کے چلنا ہے. توجہ دیں، جس طرح ہم چیز خرید کر جب لے آتے ہیں تو پہلے دن سے اس کی ویلیو ہماری نظروں میں آدھی قیمت ہو جاتی ہے اس کی. جوتا ہو، کپڑا ہو، ٹوپی ہو، جب تک وہ دکاندار کی دکان پہ رہتی ہے بڑی اٹریکٹیو نظر آتی ہے. ابھی لے کے ہم فارغ نہیں ہوتے پیسے دے کے کہ وہ بدی لگنی شروع ہو جاتی ہے. ہم سوچنا شروع ہو جاتے ہیں یار ایک دفعہ پھر نہ دیکھ لوں. اس طرح مت کریں. ایک بات کہہ رہا ہوں، چونکہ ہر ایک کی ذات سے متعلق ہے، تھوڑا سا آپ دیانتداری کے ساتھ فیصلہ کیجئے گا. جو لوگ فیملی مین ہیں، جو گھر والے ہیں، اگر کسی آدمی سے پوچھا جائے کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ کی بیوی نے آج کون سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میرے خیال میں صرف 2 بندوں کو شاید یاد ہو. ہم میں سے اکثریت کو پتہ نہیں کہ آج ہماری گھر والی نے کپڑے کون سے پہنے، اور ہمارے سامنے صبح سے ناشتہ بنا رہی ہے، ساجا کچھ کر رہی ہے، ادھر آ رہی ہے ادھر جا رہی ہے، کوئی پتہ نہیں. دوسری طرف جمعہ پڑھتے ہوئے آتے ہوئے رستے میں ان سے پوچھا جائے وہ جو پہلی عورت جس نے سڑک کراس کی تھی، آپ سگنل پہ کھڑے تھے اور سامنے سے گزری تھی زیبرا کراسنگ سے، اس کے کپڑے آپ کو یاد ہوں گے. یہ جو معاملہ ہے گھر کا کہ توجہ نہ دینا، آہستہ آہستہ بندے کو پتہ نہیں چلتا لیکن گھر برباد ہوتا رہتا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ جو قوت مردمی والی بیماری ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ بخار کوئی نہیں ہوتا، درد بھی کوئی نہیں ہوتا، تو یہ پتہ کوئی نہیں چلتا، نہ کوئی چیک اپ کرواتا ہے. باقی تو ذرا سا کوئی بخار چڑھے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں. اس کا پتہ عین موقع پر چلتا ہے. اسی طرح یہ گھر کا معاملہ ہے. جب بالکل بربادی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہوتی ہے، اس کی تباہی ہونے والی ہوتی ہے، تو پھر ہر ایک کہتا جی میں نے تو یہ کیا تھا، میں نے تو قربانیاں دی، میں نے اتنی قربانیاں دی. بھائی صاحب اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے اینٹیں بھی اچھی لی، فرسٹ کلاس اینٹ لیا، آپ میسن بھی بہت اچھا لیا آپ نے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اینٹوں کے لیے جو مسالہ آپ نے لیا نا وہ صحیح نہیں. پیار اور محبت ایک گھر کو بنانے میں مسالے کا کام کرتے. اللہ پاک نے بڑی پیاری مثالوں سے بات سمجھائی ہے. کہا یہ ہے کہ دیکھو رات اور دن اس دنیا کے لیے بہت ضروری ہے. جتنا ضروری دن ہے اتنی ہی ضروری رات ہے. اس میں کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہے. بحیثیت جنس الرجال قوامون علی النساء، رجال قوام مینیجر ہیں، ترجمہ لکھا جاتا ہے مین آر مینیجرز آف ویمن. وہ مینیجر ہے لیکن اس سے اس کی افضلیت ثابت نہیں ہوتی. وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان، مدیر بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں. جاب میں، پروفیشن میں، ٹائٹل میں وہ فرق ہے، بحیثیت انسان ہم برابر ہیں. اسی طرح مینیجر کی حیثیت سے مرد کو فوقیت حاصل ہے. قرآن حکیم میں ایک آیت آئی حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں، چونکہ ان کی والدہ نے دعا مانگی تھی بیٹے کی،
تو انہوں نے فریاد کے انداز میں کہا کہ اللہ پاک میں نے تو منت مانی تھی کہ جو بیٹا ہوگا، نظرت لک ما فی بطنی محررن، میں نے اسے تیری نظر کیا جو میرے پیٹ میں ہے، محررن میری طرف سے وہ بالکل آزاد ہے، تیرا ہی بندہ ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، میں نے تو خیال کیا تھا بیٹا ہوگا، اللہ پاک میں تو بیٹی جن بیٹھی ہوں۔ قرآن حکیم انورٹڈ کاماز کے اندر کہتا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، عمران کی بیوی بیٹا ہوتا تو اس بیٹی جیسا نہ ہوتا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، میل فیمیل جیسا نہیں، جو کارنامہ اس عورت سے ہونا ہے وہ مرد سے نہیں ہونا تھا۔ تو دن بھی ضروری ہے، رات بھی ضروری ہے۔ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ اس کی نشانیوں میں ایسے ہے کہ اس نے تمہاری جنس میں سے، وہ کوئی ادنا جنس نہیں ہے، وہ بھی آدم کی بیٹی ہے، تمہاری جنس، تمہاری بیوی پیدا کی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہاری بیویاں پیدا کی تاکہ تم سکون پکڑو ان سے۔ تو سکون کس کے ساتھ ہے؟ بیوی کے ساتھ، دولت کے ساتھ نہیں۔ دولت جتنی آپ اکٹھی کر لیں، بچت جتنی آپ کر لیں، سکون کوئی نہیں، چلتے ہوئے باتیں کرتے ہیں لوگ۔ دوسری بات، جس جگہ ساتھ بیوی ہوتی ہے اس کو سکن کہتے ہیں۔ بیوی کے بغیر آپ چھڑے ہیں، چاہے آپ ڈائریکٹر ہیں، وہ آپ کی اقامت ہے، وہ قیام ہے آپ کا، قیام گاہ ہے آپ کی، وہ سرائے ہے آپ کی، سکن نہیں ہے۔ سکن وہ ہوتا ہے جہاں سکون ہوتا ہے، اور سکون وہاں ہوتا ہے جہاں سکون والی ہوتی ہے۔ لہذا بیوی کو گھر سے نکال کر مردانگی کے زوم میں اس گھر میں سکون کوئی نہیں رہتا، نہ اولاد سکون سے ہوتی ہے نہ شوہر سکون سے رہتی۔ رات کو تشبیہ دیا عورت کے ساتھ، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ بضیاء افلا تسمعون، ان سے کہہ دو اگر اللہ پاک قیامت تک دن ہی رکھتا، رات ہی رکھتا، تم دن کہاں سے لے کر آتے، روشنی کہاں سے لے کر آتے؟ قیامت تک رات ہی کھڑی رہتی، دن کہاں سے لاتے تم؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، ان سے کہو کہ اللہ پاک اگر دن کو سرمدی رکھتا قیامت تک ہمیشہ کے لیے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، وہ رات کون لے کر آتا جس میں تمہیں سکون آتا ہے؟ دن کے ساتھ یہ چیز مینشن نہیں کی، یہ سکون رات کے ساتھ مینشن کیا ہے۔ پھر فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن رَحْمَتِهِ مِن فَضْلِهِ، کرو، دن بنایا تاکہ تم کمائی کرو، رات سکون، عورت ہو گئی، مرد اور دن ایک جیسے، دونوں کمائی کا ذریعہ۔ پھر فرمایا واللیل لباسا، رات کو تمہارا لباس بنایا۔ پھر فرمایا ہن لباس لکم، تمہارا لباس، وہ تمہاری عزت بناتی، وہ تمہاری ٹور۔ شادی شدہ ہو، فیملی مین ہو تو کریڈیبل ہوتا ہے، لوگ اس کی دعوت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا ہوتا ہے، لوگ اس پر اعتبار کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ چھڑا ساری رات کھڑا روتا رہے قیام میں تو بھی چھڑا ہی ہوتا ہے، فیملی مین دعوت نہیں کرتا اس کی، اس لیے کہ عزت کوئی نہیں، عزت گھر والی کے ساتھ، وہ تمہارا لباس، وہ تمہیں ڈھانکے ہوئے، تم جیسے
کیسے بھی ہو اس کی موجودگی میں محلے والے بعض دیکھنا ایسے بھی عمارتیں ہیں یا بلڈنگیں ہیں جس میں چھڑوں کو چاہے وہ مہنگا بھی خریدے فلیٹ کوئی نہیں دیتا کہ نہیں فیملی مین کے لیے نماز پڑھے یا نہ پڑھے فیملی مین ہونا چاہیے. بلکہ اب تو شاید شہروں میں بھی چھڑوں کو رہنا جو ہے وہ ممنوع ہو گیا اور اب شاید مسافر پہ بھی نکال کے فایا بھیج دیں گے ان کو. تو پتہ یہ چلا کہ بھائی صاحب عزت گھر گھرستی کے ساتھ ہے. توجہ کی بات آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ پورا قرآن حکیم نبی کی نعت سے بھرا ہوا ہے. جیسی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم نے کی ہے اس کی ایک آیت اگر لے لی جائے سارے شعراء کا کلام ملا لیا جائے اتنی تعریف نہیں ہوتی جتنی رب نے اپنے بندے کی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پھر کسی کی تعریف کی پیاس نہیں ہونی چاہیے نا. اللہ پاک تعریف کر دے جسے اللہ پاک ہے کہ ہم تمہیں ہر حال میں دیکھتے رہتے ہیں انک باعیننا تم ہماری آنکھوں میں بستے ہو. الذی یراک حین تقوم نبی جب تم قیام میں ہوتے ہو ہم تمہیں کو دیکھتے رہتے ہیں. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ سجدہ کرنے والوں میں جب صحابہ مسجد نبی میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نبی تم گزر رہے ہوتے ہو ہم ان کو نہیں ہم تم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ سجدہ کرنے والوں میں تیرا آنا جانا ہے نبی ہم اس کی طرف توجہ رکھتے ہیں. جس کے ہر عضو کی قسم کھائی اللہ پاک نے اس ہستی کا کہ آپ بیٹھے ہوئے اپنا جوتا درست کر رہے تھے گرمی کا موسم تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کنسنٹریشن اور پسینے کا قطرہ نکلتا ہے موتی بنتا ہے چہرے پہ اور پھر وہ سفر شروع کر دیتے. حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھ آپ نے فرمایا کہ کہا تھا اپنے محبوب کے بارے میں گھرا ہوا اس کے چہرے پہ تارے نکلتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوتا ادھر ہی چھوڑ دیا. بیوی کے منہ سے تعریف سننا وہ ہستی جس کی تعریف سارے پیغمبر کرتے ہیں ہر کتاب جس کی بشارت دیتی ہوئی آئی ہے نبیوں نے جس کے جوتے کے تسمے باندھنے کی دعائیں کی ہیں نبیوں نے اپنی نبوت سے دستبرداری اختیار کر کے اس نبی کا امتی بننے کی دعائیں کی ہیں. وہ نبی بیوی کے منہ سے تعریف سن کے تو آپ نے فرمایا واللہ عائشہ تم نے مجھے خوش کر دیا. تو کیا سبق ہے اس میں کیا اسوہ ہے ہمارے لیے ایک دوسرے کی تعریف کرتے رہے. اچھی بات کو کہنا چاہیے کہ آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں جو دوسروں میں نہیں. عورت کو ماننا چاہیے کہ آپ دوسرے مردوں کی طرح نہیں ہیں دوسرے مرد اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے میرے اگر کوئی خامی ہے وہ اپنے کاغذ درست کر لے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اکثر و بیشتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں جھانکا تو وہاں غریب زیادہ پائے بکھرے بالوں والے اور بھولے بالے جن کو ہر کوئی دھوکہ دے لیتا ہے. اور جہنم میں نے جھانکا تو اس میں عورتیں بہت زیادہ پائیں اور یہ دو وجہ سے ایک تو یہ لعنت بہت کرتی ہیں اور دوسرا یہ شوہر کی ناشکری. اسے 10 سال سونے کا لقمہ کھلاؤ ایک دن فاقہ ہوگا تو کہے گی میں نے تیرے گھر میں
خیر کا ذرہ نہیں چکھا. تو ایک دوسرے کی جو اچھی عادات ہیں، اگر اولاد کے اندر اچھی عادات ہیں تو اولاد کی تعریف کرنی چاہیے. لوگوں کے بچے ایسے ایسے ایسے، الحمدللہ اللہ پاک نے ہمارا بچہ ایسا دیا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بچے کے اندر کوئی خامی ہوگی تو بھی وہ آپ کی نظروں سے گرنا نہیں چاہے گا، کوشش کرے گا کہ وہ ماں باپ کے کاغذوں میں اس کو جو نمبر جو گریڈ بنا ہوا ہے. لیکن جب ہم اس کے ہر وقت کپڑے اتارتے رہیں گے، ہر وقت بے عزتی کرتے رہیں گے، پھر وہ سمجھے گا کہ میرے نمبر تو ہے، میں آلریڈی جو ہے وہ ان کے یہاں فیل ہوں. بچہ جو ہے اس کا پھر جو معاملہ ہوتا ہے اس کو پھر کسی اور محنت کی ضرورت نہیں. تو اللہ پاک نے دونوں کے حقوق واضح، یعنی قرآن حکیم کے اندر صورتوں کی صورتیں ہیں ان موضوع، گھریلو موضوعات. آپ اس سے اس کی سینسیٹیوٹی کا آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنا حساس معاملہ ہے گھر چلانا. اگر گھر میں جھگڑا ہو جائے، شوہر نے بات شروع کی، چخ چخ شوہر نے شروع کی، لیکن جب جواب ملا اسے اور شوہر چپ کر گیا ہے تو لڑائی ختم ہو جانی چاہیے. شوہر کا چپ ہو جانا، وہ بیچارہ گھر سے ہی نکل گیا ہے تو پھر تو یہ چیپٹر ٹوٹلی کلوز ہو جانا چاہیے. اس لیے کہ اس نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ جو ہتھیار ڈال دے اس سے تعرض نہیں کرنا چاہیے، اس کا پیچھا چھوڑ دینا. اگر بات بیوی نے شروع کی ہے اور پھر وہ ہار گئی ہے اور اس نے رونا شروع کر دیا کرتے ہیں، یعنی یہ انتظار کرنا کہ شوہر لے کر معافی کی درخواست، عرض فدوی جو ہے وہ غلطی ہو گئی، یا یہ انتظار کرنا کہ بیوی آپ سے وربلی معافی مانگے گی، سوری کرے گی، تو اس انتظار میں بوڑھے ہو جائیں گے آپ. اس کا انتظار نہیں کرنا. جب رو دیتی ہے تو اس کے جو آنسو ہوتے ہیں وہ سوری بھی ہوتی ہے، وہ پچھتاوا بھی ہوتا ہے، وہ گلہ بھی ہوتا ہے، اور وہی فریاد بھی ہوتی ہے. علامہ عامر عثمانی، شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کے بھتیجے، فاضل دیوبند کے یہ پروفیسر بھی تھے، وہاں معلم بھی تھے، پڑھاتے بھی تھے، بہت بڑے شاعر تھے. ان کی ایک غزل ہے، کس نے دیکھی ہے کس نے جانی ہے، منزل عشق لا مکانی ہے، جس کو چاہا دیا دیا نہ دیا، غم پہ بھی تیری حکمرانی ہے. یعنی جس کو چاہا دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک جس کو چاہتا ہے اس کو غم دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے. اس لیے سب سے زیادہ غم کس پر آئے؟ نبیوں پر. مصیبتیں کس پر سب سے زیادہ آئیں؟ نبیوں پر. ایک بندے نے کہا کہ میرے اوپر تو کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی، مجھے تو بخار تک نہیں ہوا. حضور نے فرمایا میری مجلس سے اٹھ کے نکل جاؤ، لست منا، تو ہم میں سے نہیں ہے. بڑا شقی ہے، میرے اوپر کبھی کوئی مصیبت ہی نہیں آئی. جس کو چاہا دیا، تو پتہ یہ چلا کہ جس کو اللہ پاک چاہتا ہے، پیار کرتا ہے، اس کو چھیڑ. آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، 2-4 بچے بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ، آپ کے دل کو لگتا ہے، پیارا لگتا ہے، آپ اسی کا کان میں روکتے ہیں. کبھی ادھر سے ہاتھ کر کے شرارت کرتے ہو، پھر دیکھتا ہے اس کی کوئی چیز اٹھا لیتے ہیں. آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ آپ کو وہ اچھا لگ رہا ہے. تو اللہ پاک کو جو بندے اچھے، اللہ پاک ان کی کوئی چیز روک لیتا ہے. پھر وہ دعا مانگتا ہے اور اللہ پاک کہتا ہے جبریل سے کہ جو متعلقہ دینے والے سٹور کیپر ہیں ان کو کہو کہ روک کے رکھو، میں اپنے بندے کی آواز سننا چاہتا ہوں، تھوڑا سا اور رگڑا لگنے دو. اور جس
سے اللہ پاک نفرت کرتا ہے، اللہ پاک آرڈر دے دیتا ہے کہ آئندہ میرے حکم کا انتظار نہیں کرنا، میں اس منحوس کی آواز نہیں سننا چاہتا، تم خود اس کی ضرورتوں کا خیال رکھ کے دیتے چلے جاؤ اس کو، میں اس کے منہ سے اپنا نام نہیں سننا چاہتا۔ جس کو چاہا دیا، دیا نہ دیا، غم پہ بھی تیری حکمرانی ہے۔ اب وہ شعر ہے جس کے لیے میں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ سمجھیں تو اشک سب کچھ ہیں، اگر وہ سمجھیں تو اشک سب کچھ ہیں، وہ نہ سمجھیں تو صرف پانی ہے۔ تو ان اشکوں میں ہی فریاد بھی ہے، گلہ بھی ہے، پچھتاوا بھی ہے، سوری بھی ہے، ایکسکیوز می بھی ہے، پارڈن می بھی ہے، سب کچھ اس میں شامل ہے۔ جب عورت رو دیتی ہے بات ختم، کول ڈاؤن، آپ کی درخواست خارج ہو گئی، قضیہ ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں قرآن نے نکھیڑ نکھیڑ کر بیان کی۔ سورہ النساء، سورہ التحریم، سورہ الطلاق، سورہ البقرہ، اور آپ دیکھیں نماز پڑھنے کی تفصیل نہیں بیان کی۔ نماز پڑھنے کی تفصیل، حکم ہے، تفصیل کوئی نہیں ہے۔ نمازوں کی رکعتوں کی تعداد کوئی نہیں ہے۔ بیویوں کے معاملے میں بڑی تفصیل کے ساتھ انہیں سمجھاؤ، فاعذوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ دیکھو تمہاری اطاعت کرنے لگ جائے، ٹھیک ہو جائے، تو تم بہانے مت ڈھونڈا کرو۔ پھر یہ کہ بڑا جو آدمی ہوتا ہے وہ اپنے بڑے دل کی وجہ سے بڑا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر ہے نا، تو اس لیے اکبر ہے وہ کہ اس کا جگر بڑا ہے، دھیرج ہے اس کے اندر، حلم ہے۔ ہم جیسے گناہگاروں کو چلنے دے رہا ہے، اس کا کھاتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے رزق اکٹھا کرتا پھرتا ہے۔ کون بیجتا ہے، کون کاٹتا ہے، کہاں وہ پستا ہے، کون لے کر آتا ہے، کون امپورٹ کرتا ہے، کون سٹیکر لگاتا ہے، اور وہ حفاظت کر رہا ہے کہ یہ سیب کوئی اور نہ کھا جائے، میرے فلاں بندے کا مقدر ہے۔ وہ منڈی میں اٹھاتا ہے اس کو اور پھر رکھ دیتا ہے، اٹھاتا ہے اور پھر رکھ دیتا ہے، تاکہ آپ جاتے اور اٹھا کے اس کو آپ اپنے تھیلے میں ڈال لیتے۔ کہتا خبردار، فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے، اس سیب کو کوئی نہ لے دے، یہ بشیر صاحب کا حق ہے۔ کتنا خیال رکھتا ہے، ایک ایک چیز پر مور لگائی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، یا مبتدئ النعم قبل استحقاق، تو نعمت پیدا کر دیتا ہے، ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے دودھ پیدا کر دیتا۔ بندہ ماں کے یہاں سے نکلا، ایک سورس آف انرجی تھا، اس کی ناف میں جو نالی لگی ہوئی تھی، اس کے ذریعے وہ ماں کا خون انریچڈ، وہ انریچڈ، ہر چیز اس کے اندر موجود تھی، اور آپ کی باڈی کے اندر وہ سرکولیٹ کر رہا تھا۔ اور آپ دیکھیں معجزہ، دیکھیں آپ کہ ماں کا بلڈ گروپ اور ہے، بیٹے کا بلڈ گروپ اور ہے۔ بچے کے اندر جب وہ خون آتا ہے تو اپنا گروپ بدلی، بچہ پیدا ہو جانے کے بعد، الگ ہو جانے کے بعد، اگر اس بلڈ گروپ کا خون ماں کو دیا جائے تو اس کا خون دہی بن جائے، مر جائے تڑپ کے وہ، اور اگر ماں کا خون بیٹے کو دیا جائے تو وہ تڑپ کے مر جائے، لیکن پیٹ میں دونوں کا گروپ الگ ہے اور وہ پال رہا ہے اسی خون پر۔ باہر نکل آیا، اب کیا کروں گا، کہا فکر مت کرو، پہلے ایک سورس تھا، اب دو سورس پیدا کر دیے۔ اتنا پیار، وہ اس لیے اللہ اکبر ہے کہ وہ اپنے گناہگاروں کو بھی پال رہا ہے۔ اس کا کھا کے کہتے ہیں فلاں دیوی نے دیا ہے، فلاں دیوتا نے دیا ہے، وہ پھر بھی پال رہا ہے۔ تم بھی رب بننے چلے ہو۔ ہمارے صاحبین کے بھائی تھے، وہ بھی بہت بڑے شاعر تھے۔ یہ اصل میں بڑی لطیف حس ہوتی ہے۔ وہ
کہتے ہیں بسا لینا کسی کو دل میں، دل کا ہی کلیجہ ہے، دل کا کلیجہ بھی ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں، یعنی یہ اسی کی پیچ ہے، یہ دل کا حوصلہ ہے۔ بسا لینا کسی کو، اللہ کو بسا لینا کسی کو دل میں، دل ہی کا کلیجہ ہے۔ پہاڑوں کو تو آتا ہے جل کے، پہاڑوں کو فقط آتا ہے جل کے تور ہو جانا۔ بڑے فن خان بنتے ہیں، ایک تجلی ہوئی ہے، جل کے خاک ہو گئے ہیں، ادھر دیکھو ہر وقت تجلیات کا رخ رہتا ہے اور یہ برداشت کر رہا ہے، یہ اس کا کلیجہ ہے۔ تو یہ رب کا کلیجہ ہے۔ ہم کیا بننے چلے ہیں؟ رب الاسرہ، ہیڈ آف فیملی۔ جب ہم فل اپ کرتے ہیں یہاں فارم تو کیا لکھا ہوتا ہے؟ رب الاسرہ، یہ اس فیملی کا رب ہے، ہیڈ آف فیملی۔ تو تم رب اسرہ بننے چلے ہو تو دیکھو تو صحیح رب کیسا ہے، رب ہوتا کیسے ہے۔ اس میں مکمل ذات انسانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ویسے اللہ پاک مکمل، نہ عورت ہے کوئی نہ مرد ہے، میرے سمیت ہر مرد کے اندر کچھ عیب بھی ہیں، عورتوں میں کچھ عیب بھی ہیں، اور اللہ پاک نے یہ جوڑا بنایا اور دونوں کی ذمہ داری لگائی ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کرو اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔